السلام علیکم۔ یوں ملے ہو جانا ایپیسوڈ 5۔ عماد نے سارہ کاظمی کے ڈاکیومنٹس میں سے اس کی تاریخ پیدائش دیکھ کر ذہن نشین کر لی۔ اتفاق سے اس کی سالگرہ اگلے مہینے تھی۔ عماد نے سوچا کہ اس خاص دن وہ سارہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دے گا۔ وہ ایک سرشاری کے عالم میں اٹھا۔ اس نے گاڑی کا رخ شہر کے مشہور مال کی سمت موڑ دیا۔ اس کے دل میں سارہ کے لیے کچھ تحائف لینے کی خواہش زور پکڑ گئی۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ ابھی دروازہ لاک کر کے اترا ہی تھا کہ اسے سامنے سے ایک شادی شدہ جوڑا آتا دکھائی دیا۔ اس نے بغور دیکھا۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہ تو نرمین تھی جو اپنے شوہر ریان کے پیچھے چلتی ہوئی ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز تھامے قیمتی گاڑی کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ مجھے دکھوں کے اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ کر یہ اپنی زندگی میں کتنی خوش ہے۔ عماد کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ غصے اور بے بسی سے اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ دل نے چاہا کہ اس کے پاس جا کر سختی سے باز پرس کرے کہ کیوں اسے ایک وعدے میں باندھ کر خوشیوں سے دور کر دیا ہے۔ وہ بے اختیار ان دونوں کی جانب بڑھا۔ نرمین نے اسے دیکھا مگر انجان بن کر پاس سے گزر گئی۔ عماد نے بھی خود پر ضبط کیا اور واپس پلٹ گیا۔ اس نے تیزی سے گاڑی بھگائی اور گھر لوٹ آیا۔ بائیں بائیں کرتا بڑا سا ملک ہاؤس اسے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ اداسی بڑھتی چلی گئی۔ پتہ نہیں میرا امتحان کب تک جاری رہے گا، وہ ساکت و صامت بیٹھتا سوچنے لگا۔ نرمین، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا تھا جو تم امی کو ساری سچائی خود ہی بتا دیتی؟ مگر تمہیں تو ان کی نگاہوں میں اپنا اونچا مقام قائم رکھنا تھا، اور ملک عماد کے لیے اپنی زبان سے پھرنا بہت مشکل ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور سینہ سہلانے لگا۔ امی، اس کا دل ماں سے بات کرنے کو مچلنے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو فوراً امریکہ کال ملائی۔ بس بیٹا، شوگر بہت پریشان کرنے لگی ہے۔ کبریٰ خانم نے عادت کے مطابق اسے اپنی ساری تکالیف شیئر کرنا شروع کر دیں۔ امی، اب تو لوٹ آئیں۔ اس نے کبریٰ خانم سے بات کی تو تھوڑا قرار حاصل ہوا۔ ایک بار پھر پاکستان آنے کی درخواست کی۔ ایسا کرو تم یہاں آ جاؤ، وہ جلدی سے بولی۔ امی، روز روز وہاں آنا آسان نہیں۔ مجھ اکیلے پر اتنے بڑے کاروبار کی ذمہ داری بھی تو ہے۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ اچھا، یہ لو، عباد سے بات کرو، میری نماز کا ٹائم نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے فون چھوٹے بیٹے کو پکڑا دیا۔ عماد نے تھوڑی دیر پہ دلی سے بھائی سے بات کی اور پھر فون رکھ دیا۔ اس کے لیے اب خود کو کمپوز کرنا بہت مشکل ہونے لگا تھا۔ ڈیڈی کے جانے کے بعد ماں کے بغیر جینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ سب کچھ سہ سکتا تھا پر کبریٰ خانم کو دکھ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ وہی ان کے دکھ کی وجہ بنا۔ یہ سب سہنا بہت مشکل تھا۔ شدت کرب سے اس نے آنکھیں مینچ لیں۔ السلام علیکم بھابھی۔ الماس کے دروازہ کھولنے پر اس نے آہستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام، آج پھر لیٹ ہو گئی؟ الماس نے اسے بے حد دھیان دینے کے بعد طنز کیا۔ جی، ہماری آفس وین خراب ہو گئی تھی، رکشے سے آئی ہوں، سارہ نے سینڈل سے اپنے پاؤں نکال کر دباتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، یہ لو چائے۔ الماس کا انداز نہ سمجھ میں آنے والا ہوا۔ اس نے بغور سارہ کو دیکھا۔ فان کرتے اور براؤن ٹراؤزرز میں وہ بہت منفرد لگ رہی تھی۔ بھابھی، یہ رکھ لیں۔ سارہ نے چائے پینے کے بعد پرس کی زپ کھول کر لفافہ نکالا اور اچھی خاصی موٹی رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ اتنے سارے پیسے کس لیے؟ الماس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ آج مجھے تنخواہ ملی ہے، آپ اپنی اور موہت کی شاپنگ کر لیے گا، اس نے بہت محبت سے کہا۔ اس کی کیا ضرورت تھی، رہنے دیتی نا۔ وہ کھل اٹھی۔ نوٹ کس کر دبا رکھے
مگر اوپر سے تکلف دکھایا، بس میری خوشی کے لیے۔ سارا اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ پیسے واپس کرنے والی نہیں، پھر بھی اصرار جاری رکھا، چلو تم اتنا مجبور کرتی ہو تو میں رکھ لیتی ہوں، مگر وہ تمہارے بھائی کو خبر ہو گئی تو بلا وجہ ناراض ہوں گے۔ الماس نے جان بوجھ کر جتایا، انہیں کون بتائے گا؟ سارا نے مسکرا کر یقین دلایا۔ اچھا تو پھر میں امی کے ساتھ ذرا بازار سے ہو آؤں، رات کا سالن پکا ہوا ہے، تم سب کی روٹیاں ڈال دینا۔ الماس کو موقع مل گیا، جلدی سے پروگرام ترتیب دے کر ایک کام بتایا۔ ٹھیک ہے بھابھی، وہ خوش دلی سے بولی۔ سارا جیسے ہی الماس کی نگاہوں سے بچتی بچاتی سیڑھیاں پھلانگ کر چھت پر پہنچی، احسن نے اپنی آستین چڑھا کر اسے گھورا۔ سو سوری۔ سارا نے اسے ڈرنے کی ایکٹنگ کر کے اسے خوش کرنا چاہا، مگر وہ سڑے ہوئے منہ بنائے اسے 1 منٹ تک خاموشی سے گھورتا رہا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سارا اب تھوڑا گھبرائی۔ تمہاری مجھ سے کوئی دشمنی ہے کیا؟ اس نے بھویں چڑھائیں۔ نہیں تو۔ سارا نے پریشان نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو پھر کیوں میری خوشیوں کی قاتل بنی ہوئی ہو؟ اب کی بار اس نے تنگ آ کر پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سارا اس کے دیکھنے کے انداز پر بوکھلا اٹھی۔ سارو، امی نے کتنی مشکلوں سے نعمان بھائی کو ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے رضامند کیا، مگر بیچ میں تم نے روڑے اٹکا دیے۔ وہ درد بھرے انداز میں بولا۔ احسن، شادی بھی ہو جائے گی، میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی ہوں؟ سارا کی سمجھ میں ساری بات آئی تو ٹپٹ کر کہا، کیا پتا بھاگ جاؤ تو؟ وہ زیر لب بولا، اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ وہ کچھ سوچ کر اس پر برس پڑی۔ سارو، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ عجیب عجیب سے وہمے میرے من میں جاگ اٹھتے ہیں۔ احسن اس کے نزدیک آ کر بولا، میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پھر میں نے اپنی کمپنی والوں سے 1 سال کا کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، ایسے میں شادی کا بکھیڑا۔ وہ جلا اٹھی۔ ڈیئر ادھر آؤ۔ اس نے سارا کو کاندھے سے تھاما اور لے جا کر تخت پر بٹھا دیا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچھا ذرا میری آنکھوں میں دیکھو۔ احسن نے پیار سے سرگوشی کی۔ سارا نے نگاہیں اٹھائیں، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پلیز احسن، اس طرح نہ کیا کرو۔ وہ ہمیشہ اس کی طرح اس کی محبت کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ نگاہیں چرانے پڑیں۔ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا، تمہاری بہت سن لی، اب تم میرے دل کی سنو۔ اسے زبردستی سارا کی آنکھوں میں جھانکا، محبت کا جادو چل گیا۔ میرے ساتھ یہ دھوکے بازی، ہاں؟ وہ یکدم اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی اور اس کے فسوں سے آزادی حاصل کی۔ جیسے کو تیسا۔ احسن دلکشی سے مسکرایا، جانتا تھا کہ اس کی خالص محبت کے آگے سارا کی ساری مطافتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ سارا پلیز مان جاؤ نا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ سارا کی مڑی ہوئی پلکیں لرزنے لگیں، سفید گال سرخ پڑ گئے، گلابی لب کپ کپانے لگے۔ وہ اس کی کیفیت سے لطف اٹھانے لگا۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو گے؟ سارا نے جلدی سے کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سنو۔ احسن نے اس کی نرم اجلی کلائی تھام لی اور پسینہ پسینہ ہو گئی۔ سوچنے میں پورا سال نہ لگا دینا ورنہ۔ احسن نے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سائڈ پر کیا اور قریب آ کر کانوں میں سرگوشی کی۔ احسن کے بچے! اس نے دانت کھنچا کر اسے دھکا دیا، اپنے دل کو سنبھالتی ہاتھ چھڑاتی نیچے بھاگ گئی۔ ہائے، ابھی کہاں ہیں؟ احسن کے چہرے پر شرارت پھیل گئی، پیچھے سے اچک کر آواز لگائی۔ عماد ملک نے آفس جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے خصوصی توجہ سے بالوں کو نئے انداز میں بنایا۔ اسکائی بلو شرٹ اور بلیک پینٹ پہننے کے بعد خود پر جی بھر کے مردانہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا۔
اس کے بعد خود کو آئینے میں ہر زاویے سے دیکھا، مگر وہ کسی طرح سے بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج سارا کاظمی کی برتھ ڈے تھی۔ وہ اس خاص دن کو مزید خاص بنانے کے لیے ہر قیمت پہ اس کا دل جیتنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے جذبوں کی شدت سے آگاہ کرتے ہوئے پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے ملازم سے کہہ کر وہ سارے تحائف جو پچھلے ہفتے خریدے تھے گاڑی میں رکھوائے اور آفس پہنچ گیا۔ سارا کے کیبن کے پاس سے گزرتے ہوئے اندھیرا دیکھا تو دل ڈوب گیا۔ مس سونیا، ذرا سارا کاظمی کو میرے پاس بھجوائیں۔ روم میں پہنچنے کے بعد اس نے انٹر کام کیا۔ مگر سر، آج تو مس سارا کاظمی نے آف لیا ہے، اس نے اپنی مہین سے دلکش آواز میں بتایا۔ حیرت ہے، اچانک چھٹی؟ وہ ایک دم پریشان ہوگا۔ پتہ نہیں، کوئی پرسنل ریزنز ہیں شاید، سونیا نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اوکے، تھینک یو۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا اور ریسیور رکھ دیا۔ سارا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں سب سے پہلے تمہیں وش کرنے کے ساتھ گلاب کا پھول دیتا۔ اس نے سامنے پڑے پھول کو دیکھتے ہوئے سوچا، کیوں نہ لنچ ٹائم میں اس کے گھر چلا جاؤں؟ عماد نے گہرا سانس لیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر سوچا، کیا یہ بات مناسب ہوگی؟ ایک لمحے کو جھجک آڑے آئی۔ جب اوکھلی میں سر دے دیا تو موصلوں سے کیا ڈر؟ اسے اپنی امی کی دی ہوئی ایک مثال یاد آئی اور مسکرا دیا۔ درے جانا پر جانے کا سوچ کر اس کا ذہن ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ کرسی پر بہت اطمینان بھری کیفیت میں جھولنے لگا۔ ہیلو کبرا خالہ، آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ نرمین کی رنج و غم میں ڈوبی بھیگی آواز ان کی سماعتوں پر کڑی گزری، مگر ضبط سے کام لیتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ خالہ، میں ریان کی محبت میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ کچھ اور سمجھ میں ہی نہیں آیا، مگر ان سب باتوں میں عماد بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے تو میرا مان رکھا اور بس۔ اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ نرمین، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کبرا جو سالوں بعد بھانجی کی آواز سن کر خوش ہو رہی تھیں، ایک دم شوق میں چلی گئیں۔ خالہ، مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھی۔ نرمین کی روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کاش تم مجھے اس وقت ساری سچائی سے آگاہ کر دیتی تو کم از کم عماد کو بے خطا سزا نہیں ملتی۔ میرا بچہ کہتا رہا، مگر افسوس، صد افسوس، میں نے اس کا یقین نہیں کیا۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ پچھتاوے نے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت ریان کی خود غرض محبت میں پاگل ہو کر آپ لوگوں کے خلوص کو فراموش کر بیٹھی، مگر عماد بھائی جب مجھے پچھلے دنوں ایک مال میں دکھائی دیے تو دل کے زخم ہرے ہو گئے۔ ریان اتنے شکی مزاج ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر انہیں نظر انداز کر دیا، مگر ان کے چہرے پر پھیلی یاسیت اور اداسی نے میری راتوں کی نیند اڑا دی۔ بس پھر میں نے سوچا کہ میں موقع دیکھ کر آپ کو ساری باتیں سچ سچ بتا دوں۔ زیادتی میری جانب سے ہوئی ہے، مگر سزا انہوں نے بھگتی ہے، وہ بے قصور ہیں۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے اعتراف کیا۔ تمہاری وجہ سے ہم ماں بیٹے نے سزا جھیلی، ایک بار کہہ کر تو دیکھتی۔ سچائی جاننے کے بعد کبرا خانم کو لگا جیسے جسم میں سے جان ہی نہ رہی ہو۔ شکوہ زبان تک آ گیا۔ سزا تو میں بھگت رہی ہوں خالہ۔ ریان کو صرف مجھے پانے کا جنون تھا، ورنہ وہ فطرتاً ہرجائی طبیعت کا ہے۔ بہت جلد اس کی مصنوعی محبت کا پردہ فاش ہو گیا۔ مجھے سونے کے تاروں سے بننے گئے پنجرے میں قید کر کے تنہائی کی سزا دینے کے بعد وہ خود نئے آسمانوں کی تلاش میں اڑان بھرتا پھرا۔ ایک پر قناعت اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہے اور مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ میں اس کی مرضی کے بغیر کسی سے بات تک نہیں کر سکتی۔ شاید عماد بھائی اور آپ کا دل دکھانے کا یہ انجام ہے۔
وہ کرب کی انتہا پہ جا کر سچ بولتی چلی گئی۔ میری بچی، یہ عذاب تم نے خود مول لیا ہے، کبرا نے غمگین لہجے میں کہا۔ میں نے تو اپنی زندگی سے سمجھوتا کر ہی لیا ہے، مگر عماد بھائی اور آپ سے معافی مانگنا بھی ضروری تھا۔ اس کے لہجے میں کئی درد ایک ساتھ چیخ اٹھے۔ نرمین نے روتے ہوئے فون رکھ دیا۔ اسے اس بات کا احساس شادی کے فوراً بعد ہو گیا تھا کہ ریان مرزا سے شادی کر کے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے۔ اسے پا کر ریان کی انا کو تسکین ہو گئی۔ محبت کا نشہ اترا تو وہ والہانہ پن میں بھی کمی واقع ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ اسے تو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی، اس لیے وہ نرمین کی صورت سے بھی بیزار رہنے لگا۔ اب اس کے نزدیک وہ محبوبہ نہیں، بس بیوی رہ گئی، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ پھر وہ اپنی منمانی کیوں نہیں کرتا؟ وہ لنچ ٹائم میں جب تحائف سے لدا پھندا رحمان منزل پہنچا تو اتفاق سے گھر میں صرف الماس موجود تھی۔ سارا اپنے بابا کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ ان کی طبیعت رات سے خراب تھی۔ نعمان کا آف کرنا مشکل تھا، اس لیے سارا نے چھٹی کر لی۔ الماس پہلے تو ایک اجنبی کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، مگر جب عماد نے اپنا مکمل تعارف کروایا تو پھر وہ اس کے آگے پچ گئی۔ عماد نے سارا کی غیر موجودگی کا سنا تو ایک دم بجھ سا گیا اور دروازے سے ہی لوٹنے لگا۔ الماس نے اسے زبردستی اندر بلایا، ٹی وی لاؤنج میں بٹھانے کے بعد جلدی سے چائے بنائی اور پلیٹ میں نمکو بسکٹ رکھ کر لے آئی۔ عماد کی بے چین نگاہیں جس طرح گھر میں سارا کو نہ پا کر مایوس ہوئیں، الماس کو ان آنکھوں کی تحریر پڑھنا مزہ دے گئی۔ اسے یہ بات سمجھنے میں بالکل دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ اپنے دل میں سارا کے بارے میں خاص قسم کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا بھابھی، آپ اجازت دیں۔ عماد نے چائے ختم کرتے ہی جانے کی اجازت طلب کی۔ سارا کی نسبت سے اس نے الماس سے خود بخود رشتہ جوڑ لیا۔ ارے بھائی، کچھ دیر اور بیٹھیں، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ الماس نے بھی اپنائیت کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ نہیں بھابھی، بہت سارے کام چھوڑ کر آیا ہوں، اب آفس لوٹنا ہے۔ اپنی پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلی دفعہ آئیں تو اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا۔ الماس نے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، فیملی میں ہے ہی کون، امی اور بھائی بھابھی، وہ لوگ بھی امریکہ ہوتے ہیں، عماد نے متانت سے جواب دیا۔ او، اس کا مطلب ہے جناب کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ گڈ۔ الماس من ہی من میں خوش ہونے لگی۔ کچھ کہا آپ نے؟ عماد نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کے بعد سوال کیا۔ نہیں، میں تو بس یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آتے جاتے رہیے گا، اس طرح رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس نے تڑپ کا پتہ پھینکا۔ کیوں نہیں؟ وہ الماس کا ہاس مداح ہو گیا۔ ہاں آنٹی، جب بھی پاکستان آئیں تو انہیں ہمارے گھر ضرور لائیے گا۔ الماس نے گرین سگنل دیا۔ اس نے خوش ہو کر حامی بھری۔ امی کو میری شادی کے لیے تو یہاں آنا ہی پڑے گا، بشاشت سے سوچا اور جانے کو قدم بڑھائے۔ الماس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے حوصلہ افزا تبسم نے عماد کی ہمت بڑھا دی۔ وہ الماس کو اللہ حافظ کہتا ہوا خوش خوش باہر نکل گیا۔ احسن کھڑکی دروازے بند کیے بستر پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ کمرے میں پھیلی تنہائی سے نبھرتا آزما ہوتا، خود سے لڑتا جھگڑتا عجیب سی ذہنی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سارا اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے، مگر اپنی آنکھوں سے اتنے مہنگے مہنگے گفٹ دیکھنے کے بعد بھی اس پر یقین رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹہ قبل جب وہ آفس سے لوٹ رہا تھا، رستے سے سارا کو وش کرنے کے لیے ایک بوکے اور کارڈ خریدا اور خوشی لے کر اوپر پہنچا۔ اس وقت سارا گھر پر نہیں تھی۔ الماس کو موقع مل گیا
اس نے عماد کی آمد کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے ساتھ تحفوں کا ڈھیر دکھاتے ہوئے بہت کچھ جتایا۔ وہ اداسی سے نیچے اتر آیا۔ بہن کے تانے اسے بری طرح سے کھٹک رہے تھے۔ اپنا وجود ایک دم حقیر لگنے لگا۔ ہمت جواب دے گئی تو کمرے میں جا کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ شکیلہ کئی بار اسے اٹھانے آئیں، یاد دہانی کرائی کہ سارا کو وش کرنے اوپر جانا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ الماس کا فون آیا تھا، وہ ان دونوں کو بلا رہی ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنی انسنی کیے پڑا رہا۔ جانے کا احسن کی آنکھ لگ گئی، وہ نیند میں تھا۔ دروازہ دھماکے کے ساتھ کھلا۔ آس پاس پھیلتی خوشبو سارا کی موجودگی کا پتہ دے گئی۔ احسن نے ایک آنکھ کھولی، ناراضی سے دشمن جاں کو دیکھا۔ احسن انور؟ سارا نے لال پیلی ہو کر اس کے نام کو کھینچ کر ادا کیا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ بالوں کو درست کرتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ظالم انسان، میں نے کیک کاٹتے ہوئے تمہیں کتنا مس کیا، اوپر کیوں نہیں آئے؟ چلو اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارا نے ایک تکیہ اٹھا کر اس کو دے مارا۔ لون کی سرخ قیمتی لباس میں وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی، مگر جوابی کارروائی نہ ہونے پر حیرت سے اسے دیکھا۔ بس یار، سر میں شدید درد ہے، لیٹا تو سو گیا۔ احسن نے سرخ آنکھوں کو ملتے ہوئے بہانہ بنایا۔ میں سب سمجھتی ہوں کنجوس انسان، مجھے گفٹ دینے سے بچنا چاہ رہے تھے نا؟ سارا نے شرارت سے چھیڑا، مگر بات جا کر دل کو لگی۔ ہاں یار، میں اب کہاں تمہارے سٹینڈرڈز کی گفٹ افورڈ کر سکتا ہوں۔ دکھی ٹوٹا ٹوٹا سا لہجہ وہ بھی نہیں سمجھی۔ فضول باتیں نہ کرو، ایک کال ہی کر لیتے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ او شاید چارجنگ نہیں ہوگی، مگر میں تمہیں وش کرنے اوپر آیا تھا، تم انکل کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ اس نے سیل اٹھا کر چیک کیا، پھر دھیرے سے کہا، خیر یہ لو کھاؤ، میں کیک کاٹتے ہی تمہارے حصے کا لے کر یہاں آ گئی ہوں۔ اس نے سائڈ میں رکھی پلیٹ اٹھا کر بڑے مان سے پیش کیا۔ مزیدار ہے۔ اس نے کانٹے میں ذرا سا کونا اٹھا کر چکھا اور بے دلی سے تعریف کی۔ کیا ہوا ہے؟ سارا نے اس کے تکلفانہ برتاؤ پر اب کی بات چونک کر سوچا۔ ہاں کیوں، کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ انجان بن گیا۔ لگتا ہے تمہاری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، کچھ عجیب سے لگ رہے ہو۔ سارا نے اس کے چھوڑے ہوئے پیس کو ختم کرنا شروع کیا۔ سارا، مجھے غلط نہ سمجھنا، مگر ایک بات کرنی ہے۔ اس نے سارا کا ایک ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ جاؤ، نہیں سنتی۔ سارا نے پلیٹ میں رکھے چاکلیٹ کیک کا آخری بائٹ لیا اور ہنسی۔ سنو تو، احسن کی آنکھوں میں برہمی نہیں درد کی لکیریں تھیں۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بڑی معصومیت سے پوچھا اور انگلی پر لگی چاکلیٹ چاٹی۔ اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا تو سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ اگر تم اس منگنی سے خوش نہیں ہو تو ہم اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ نگاہیں ملانے سے اعتراض برتا خوش گلے سے بات مکمل کی۔ کیا؟ سارا کے ہاتھ سے پلیٹ دور جا گری اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ سارو پلیز، مجھے غلط نہیں سمجھنا، مگر اس کی ری ایکشن پر احسن نے سارا کا دوسرا ہاتھ تھام کر نرمی سے کچھ کہنا چاہا۔ ایک منٹ احسن انور، آپ مجھے ان فضول باتوں کے پیچھے چھپی وجہ بتا سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ چھڑا کر ایک دم بپھر پڑی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید حقیقت بھی
یہ ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں رہا۔ تم نے ترقی کی منازل بہت تیزی سے طے کر لیں اور میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا، اور وہ اذیت سے بولتا چلا گیا۔ میں ان احمقوں میں سے نہیں ہوں جو پیسے کی چمک دھمک میں الجھ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر آئندہ تم نے ایسی بات سوچی بھی تو… وہ شاید درد سے مغلوب ہوئی، گلا رند گیا۔ تو کیا؟ سارا کے رد عمل نے جیسے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ دھیمی سی مسکراہٹ ہونٹوں تک آ گئی۔ اصرار کیا، تو میں اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گی، آئی سمجھ؟ وہ اس کو دھمکی دینے کے بعد کمرے میں ٹھہری نہیں، آنسو بہاتی باہر نکل گئی۔ سارو، کیا ہوا بیٹا؟ شکیلا نے اسے یوں جاتا دیکھا تو پیچھے سے کئی آوازیں دے ڈالیں، مگر وہ اس وقت کسی کو بھی فیس کرنے کی کیفیت میں نہ تھی۔ میں نے اس کی زندگی کا اہم دن شک و شبہ میں پڑھ کر برباد کر دیا۔ احسن نے سر تھام لیا، خود کو سرزنش کی کہ الماس کی بے تکی باتوں میں آ کر جانے کیوں اپنی محبت پر سے یقین کھو بیٹھا۔